أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں جدا جدا نہ ہو جاؤ، تاکہ اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی جب تم آپس میں اختلاف کر بیٹھے۔ اس نے تمہارے دلوں میں الفت اور پیار کو، محبت کو ڈال دیا، اور تم عین جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، اس نے تمہیں بچایا۔ اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں انسان بنایا، سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہمیں مسلمان بنایا ہے، اس اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ حمد و صلات اور درود کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر چند گزارشات لے کر آیا ہوں، اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق، جب ہمارے معاشرے میں اختلاف آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے ایک دوسرے کی حق تلفی۔ جب بھی ہم معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کو لینا شروع کریں گے، وہاں سے اختلاف شروع ہو جائے گا۔ بڑا اگر چھوٹے کے حقوق کو غصب کرے گا تو چھوٹے کے حق میں بڑے کا احترام ختم ہو جائے گا، اور جب چھوٹا بڑے کے حقوق کا خیال نہیں رکھے گا، اختلاف جنم لے لے گا۔ معاشرے میں اتفاق اور اتحاد کو پیدا ہونا چاہیے، اور یہ کس چیز سے پیدا ہوگا؟ جب ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اور دلوں میں بغض، عداوت، دشمنی اس کو رکھ کر ہم چل رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں اتفاق اور اتحاد کا درس دیتا ہے کہ آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، ایک دوسرے کا حقوق کا خیال رکھو۔ ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے اس کو مکمل کروں گا۔ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث دیگر کتب حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الدوانین ثلاثۃ، دوانین کی 3 قسم ہیں۔ دوانین دیوان کی جمع ہے۔ دیوان کسے کہتے ہیں؟ دیوان ہمارے اعمال نامے کا وہ رجسٹر ہے جس کے اندر ہمارے شب و روز کے اعمال درج ہوتے ہیں۔ ان رجسٹروں کی تعداد ہماری اللہ رب العالمین کے ہاں وہ 3 ہے۔ پہلا رجسٹر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیوان لا يقبل اللہ بہ شیئا، اللہ رب العالمین اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، چاہے گا تو اس کو سزا دے گا، چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا۔ اس رجسٹر کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ اور دوسرا رجسٹر، دیوان لا یغفر اللہ منہ شیئا، کہ اللہ رب العالمین اس سے کچھ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس دیوان کا تعلق بھی
اللہ رب العالمین کے ساتھ. جو آج ہمارے اس جمعہ کے خطبہ سے تعلق رکھنے والی جو چیز ہے وہ رجسٹر ہے. دیوان لا یترک اللہ منہ شیئا، کہ اللہ رب العالمین اس دیوان سے کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، ذرہ برابر بھی نہیں چھوڑے گا. جتنا کچھ ہوگا سب کا حساب لے گا. اس رجسٹر کا تعلق اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. پھر جب اللہ رب العالمین نے اس انسان کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا، پھر اس کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے. صحیح مسلم صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے معاذ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق؟ اے معاذ مجھے بتائیے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول اس معاملے میں اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اس کو عذاب نہ دے، اس کو سزا نہ دے. اگر یہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہے چاہے تو اس کو سزا دے سکتا ہے، لیکن جب یہ بندہ اللہ رب العالمین کا حق ادا کر رہا ہے کہ وہ اس کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہیں کر رہا، اس کی عبادت کر رہا ہے، پھر اللہ رب العالمین پر بندوں کا حق یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو سزا نہ دے. اور جو شخص اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر، اس کی ریاضت کے اندر کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اس انسان کو معاف نہیں کروں گا جس نے میری عبادت کے اندر کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا، اور اگر اس کے علاوہ اگر وہ شرک کر کے نہ آیا، اس کے علاوہ اگر اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہوں گے چاہوں گے تو معاف کر دوں گا. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، جہنم کو واجب کر دیا، جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیا. تو یہ پہلا رجسٹر جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیوان لا یغفر اللہ منہ شیئا، کہ اللہ رب العالمین اس رجسٹر سے معاف نہیں کرے گا. جس انسان نے اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر کچھ، اس کی ریاضت کے اندر کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا، اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا. دوسرا دیوان لا یترک اللہ منہ شیئا، کہ اللہ رب العالمین اس دیوان میں پائی جانے والی ذرے ذرے کا حساب لے کر چھوڑے گا، نہیں چھوڑے گا، کچھ بھی نہیں چھوڑے گا. صحیح ابن حبان کے اندر ایک حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ جب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، جب واپس آئے نبی علیہ السلام کے خدمت میں موجود ہیں. نبی علیہ السلام حبشہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ سے ملاقات کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، جب آپ حبشہ سے ہجرت کر کے آ رہے تھے راستے میں کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہو جس پر آپ کو بڑا ہی تعجب لگا ہو، بڑا عجیب واقعہ ہو، مجھے بیان کرو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جی ہاں، ہم نے جب حبشہ سے ہجرت کی واپس آ رہے تھے راستے میں ہم نے ایک عجیب واقعہ دیکھا. وہ کیا تھا؟ فرمایا
کہ جب ہم راستے میں تھے ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون جا رہی ہے، بڑی خاتون ہے، بزرگ خاتون ہے، اس کے سر پر ایک گٹھڑی ہے جس کے اندر اس کے لیے کھانے پینے کی اشیاء اس کے اندر موجود ہے، وہ لے کر جا رہی ہے۔ اچانک ایک اوباش لڑکا، شرارتی لڑکا وہاں سے گزر ہوتا ہے اس کا، اور گزرتے ہوئے اس خاتون کو، اس بوڑھی عورت کو دھکا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے سر سے وہ گڈی گر جاتی ہے، اس کا سارا سامان بکھر جاتا ہے۔ وہ اوباش لڑکا، وہ شرارتی لڑکا دور چلا جاتا ہے، جا کر ہنسنے لگتا ہے، ہنس کر اس عورت کا مذاق اڑاتا ہے کہ میں نے اس کی گٹھڑی کو گرا دیا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اے اوباش لڑکے، اے شرارتی انسان، تم نے میرا سامان گرا دیا، تم نے اس بوڑھی عورت کو، تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، آج میں بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتی، کل قیامت کے دن جب رب کائنات کی دربار لگی ہوگی میں تجھ سے حساب لوں گی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ واقعہ سن رہے ہیں، زاروں قطار رونے لگ جاتے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو جاتی ہے۔ وہ صحابہ بیان کرتے ہیں اسی اثناء میں وہ تھوڑا آگے گزرتا ہے، آگے جاتا ہے، وہ لڑکا کسی حادثے کا شکار ہو کر وہیں مر جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ واقعہ سنتے ہیں، واقعہ سنتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کیف یقدس اللہ قوما، اللہ رب العالمین ایسی قوم کو کیسے پاک کرے گا، لا یأخذون حق المظلوم للضعیف من القوی، جو مظلوم کا ظالم سے اس کا بدلہ نہیں لیتے، اللہ رب العالمین ایسی قوم کو کیسے پاک کرے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ اس واقعے کے اندر اگر کسی کے ساتھ ظلم، کسی کے ساتھ زیادتی، کسی کے ساتھ کوئی غلط رویہ ہوتا ہے تو دیکھنے والے کو صرف تماشبین میں ہی نہیں بننا چاہیے بلکہ اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس مظلوم کا ظالم سے حق لینا چاہیے، اس ظالم کو روکنا چاہیے۔ اگر ظالم کو نہیں روکیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیف یقدس اللہ قوما، اللہ رب العالمین ایسی قوم کو کیسے پاک کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیوان لا یترک اللہ منہ شیئا، یہ دیوان ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے کچھ بھی نہیں چھوڑے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا اے میرے پیارے صحابہ مجھے بتائیے میری امت کا مفلس کون ہے، میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول من لا مال لہ ولا متاع، ہماری نظر میں، ہماری سوچ میں، ہماری فکر کے مطابق ہمارے ہاں مفلس اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس نہ کوئی مال ہو، نہ کوئی متاع ہو، نہ کوئی ساز و سامان ہو۔ غریب آدمی کو ہم مفلس کہتے ہیں۔ ہماری نظر میں، ہماری سوچ میں بھی، ہماری فکر کے اندر بھی مفلس اسی کو کہا جاتا ہے۔ ہم بھی مفلس اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس نہ کوئی مال ہو، نہ کوئی ساز و سامان ہو۔ غریب آدمی کو ہم بھی مفلس کہتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے۔ ان امتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ وصیام، میری امت کا مفلس یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب رب کائنات کی دربار لگی ہوگی، رب کائنات کی عدالت لگی ہوگی، رب کائنات کی عدالت کے اندر وہ آئے گا عابد انسان، بہت ساری نمازوں کے ساتھ، بہت سارے روزوں کے ساتھ، بہت سارے صدقات و خیرات کے ساتھ، بہت سارے اموال لگا کر آئے گا اللہ رب العالمین کی عدالت کے اندر۔ اللہ رب العالمین کی عدالت کے اندر جب یہ شخص آئے گا تو سوالی بھی، سائل بھی بہت سارے جمع ہو جائیں گے۔
اور آ کر کیا کہیں گے؟ اے اللہ، یہ دنیا کے اندر ہمیں اس نے قد شاتم ھذا وضرب ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب رب کائنات کی دربار لگی ہوگی، رب کائنات کی عدالت لگی ہوگی، میزان اور ترازو قائم کیا جا چکا ہوگا، رب کائنات کی عدالت کے اندر بہت سارے سوالی آ جائیں گے، آ کر کہیں گے اے اللہ کا دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے ناحق ظلم کیا تھا، اس نے مجھے ناحق گالی دی تھی، اس نے مجھے میرا مال ناحق طریقے سے کھایا تھا۔ کل قیامت کے دن بہت سارے سائل جمع ہو جائیں گے، سوالی جمع ہو جائیں گے۔ یہ عابد انسان اپنی عبادات کے انوار دیکھ کر آج یہ سوچ رہا ہوگا، آج یہ گمان کر رہا ہوگا کہ میری کامیابی پکی ہے، میں نے جنت میں جانا ہے، لیکن رب کائنات کی عدالت ہے۔ اس دیوان کو اس انسان نے بھلا دیا جس دیوان کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا دیوان لا یترک اللہ منہ شیئا۔ یہ وہی لوگ ہیں جس انسان نے اس دیوان کو بھلا کر بہت ساری عبادات کے پیچھے رکھ دیا، لوگوں کے حق تلفی کی، حق مارتا رہا، زندگی گزار کر رب کائنات کی دربار کے اندر آیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی عدالت ہے، وہاں کوئی پیسہ نہیں ہوگا، وہاں کوئی ساز و سامان نہیں ہوگا، وہاں کوئی درہم و دینار نہیں ہوگے، یہاں پیسہ نہیں چلے گا، وہاں رب کی کائنات میں رب کائنات کی دربار کے اندر کیا چلے گا؟ اللہ رب العالمین کا فیصلہ چلے گا، اللہ رب العالمین کی عدالت کا حکم نامہ چلے گا۔ اللہ رب العالمین کیا حکم نامہ جاری کریں گے؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے فَيَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، ان کی نیکیاں کو لے کر ان سائلوں کو دے دو، جو یہ سائل آئے ہیں ان کو ان کی نیکیاں دے دی جائیں۔ اس عابد انسان کو دیکھنا، یہ کل قیامت کے دن رب کائنات کی دربار کے اندر اتنی ساری عبادات لے کر رب رحمان کی عدالت کے اندر کس طرح کھڑا ہوگا کہ اس کی عبادات کو لوگ لے کر جا رہے ہوں گے، لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہوگا، لوگ ان کی عبادات کو لے کر جا رہے ہوں گے، ابھی بھی لمبی لائن باقی ہوگی۔ رب کائنات کے دربار کے اندر فرشتے یہ کہیں گے اے اللہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اس کے سارے اعمال تقسیم کر دیے گئے، اے اللہ اب کیا کریں؟ اللہ رب العالمین کیا کہے گا؟ اے میرے پیارے اے میرے فرشتوں، اب ان سواریوں کی، ان سائلوں کی گناہوں کو لے کر اس عابد کے اوپر ڈال دو، اس عابد کے ذمے لگا دیے جائیں۔ ایسے ہی فرشتے اس طرح کریں گے، ان سائلوں کے گناہوں کو لے کر اس عابد کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم طرح فی النار، ثم طرح فی النار، اس عابد انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، جو دنیا کے اندر رہ کر 5 وقت کی نماز اور فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزے کا اہتمام کرتا تھا، صدقات کے ساتھ خیرات کا اہتمام کثرت کے ساتھ کرتا تھا، عبادات کے انوار لگا کر رب رحمان کی دربار کے اندر گیا ہے، لیکن دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے اس نے حقوق کا خیال نہیں رکھا۔ اب رب رحمان کی دربار کے اندر کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا ثم طرح فی النار، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ دیوان ہے، یہ وہ رجسٹر ہے، یہ نامہ اعمال کی وہ کتاب ہے جس سے کچھ بھی نہیں چھوڑا جائے گا جب تک دنیا میں رہنے والے لوگوں کے حقوق کا حساب نہیں لیا جا چکا ہوگا، اس وقت تک اس کتاب سے کچھ بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم زندگی گزارتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے کتنے حقوق کی لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں۔ ہم بڑا چھوٹے کے حقوق کی حق تلفی کرتا ہے اور چھوٹا بڑے کے حقوق کی حق تلفی کرتا ہے، والدین اولاد کے حق کو مارتے ہیں، اولاد والدین کے حق کو مارتی ہے، بیوی شوہر کے حقوق کو مارتی ہے،
اور اسی طرح شوہر بیوی کے حقوق کو غصب کرتا ہے. اور میرے بھائیوں، والدین اولاد سارے ایک دوسرے کے جب حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، رب رحمان کی دربار کے اندر کل قیامت کے دن سب سرخرو ہو جائیں گے. کیوں؟ ایک انسان جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، شرک نہیں کرتا. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ایک انسان، ایک عابد انسان جب شرک جلی سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ کا سلسلہ رکھا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کو پیش کر اس سے توبہ کر کے ان کی معافی کرا سکتا ہے. لیکن جو انسان کسی کے حقوق کی حق تلفی کرتا ہے، کسی کے حقوق کو غصب کرتا ہے، یہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا. حقوق العباد کس صورت میں معاف ہو سکتے ہیں؟ جب جس کا حق تلف کیا گیا ہے، جس کا حق لیا گیا ہے، اگر وہ اپنے حقوق خود معاف کر دے تو معاف ہو سکتے ہیں، وگرنہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. یہ دوسرا رجسٹر ہے جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ تھا کہ دیوان لا یترک اللہ منہ شیئا، کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس سے کچھ بھی نہیں چھوڑے گا. آج ہمارے معاشرے میں کتنے گھر ہیں، کتنے خاندان ہیں جو رشتہ داروں میں اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی حق تلفی کرتے ہیں. کتنے معاشرے میں کتنے گھر ہیں جو والدین اپنی بیٹیوں کے حقوق کے حق تلفی کرتے ہیں، بھائی اپنی بہنوں کے حقوق کے حق تلفی کرتے ہیں، اور بہن بھائی بہنوں کے حقوق کی حق تلفی کرتے ہوئے کہ بہن کی ہم نے شادی کر دی ہے، ہم نے اس کو سب کچھ جہیز میں دے دیا ہے، اب اس کا کوئی حق نہیں ہے وراثت کے اندر، ہم اس کو حق سے محروم کر دیتے ہیں. کس حق سے محروم کر دیتے ہیں؟ جس حق کے متعلق نبی علیہ السلام کے پاس جبریل آ کر یہ کہتا کہ پڑوسی کا حق ادا کرو، پڑوسی کا خیال رکھو، پڑوسی کا خیال رکھو. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ پڑوسی کے متعلق جبریل مجھے اتنا پابند کرنے لگا، اتنی اہمیت دلانے لگا، تو میں یہ گمان کرنے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت کا حقدار نہ بنا دیا جائے. جب ایک پڑوسی کو وراثت کے اندر حقدار بنانے کے متعلق اتنی اہمیت ہے، جو گھر کی ایک حقدار خاتون ہے، ہم اس کو محروم کر دیتے ہیں کہ ہم نے جہیز دے دیا ہے، ہم نے اس کو فلاں چیز دے دی ہے، ہم نے اس کو فلاں چیز دے دی ہے. میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن رب رحمان کی دربار کے اندر فیصلہ ہونا ہے. یہ بیٹیاں یہ بھائیوں کے سامنے آ کر رب رحمان کی دربار کے اندر جب کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العالمین کیا کہے گا؟ میں نے دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کو بھیج کر یہ بات آپ تک پہنچا دی تھی، دیوان لا یترک اللہ منہ شیئا. ایک رجسٹر میرے پاس آنا ہے، ایک نامہ اعمال کی کتاب میرے پاس آنی ہے، اس سے میں کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا. میرے بھائیوں، حقوق کا خیال رکھیے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا دیوان اور آخری دیوان یہ ہے دیوان لا یعبأ اللہ، کہ اللہ رب العالمین چاہے گا تو کچھ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، چاہے گا تو اس کے متعلق جو بھی سزا دینی ہے سزا دے گا، چاہے گا تو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. اس کا تعلق انسان کے گناہوں کے ساتھ ہے. انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ کر بیٹھتا ہے، اور اسی صورت میں اسی اسنا میں اللہ رب العالمین کے ہاں پہنچ جاتا ہے. اللہ رب العالمین چاہے گا تو ان گناہوں کی اسے سزا دے گا. اور اسی طرح نماز اللہ رب العالمین کی طرف سے فرائض جو انسان کے اوپر فرض کیے ہوئے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ چیزیں جو اللہ رب العالمین نے انسان کے اوپر فرض کیے ہیں، ان کی ادائیگی کے اندر کوئی سستی کرتا ہے، ادا نہیں کرتا، چاہے گا تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا، چاہے گا تو سزا دے گا. لیکن کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا
سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اللہ رب العالمین نماز کا حساب لے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں گھروں کے گھر، شہروں کے شہر، علاقوں کے علاقے بے نماز ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز کے متعلق اگر ہم قرآن مجید کو ریسرچ کرتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر 750 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے نماز کی اہمیت کا بتایا ہے، نماز کی اہمیت یاد دلائی ہے۔ لوگوں نماز قائم کرو، لوگوں نماز کی پابندی کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لوگوں نماز کو اس کے وقت پر فرض کیا گیا، اس کی ادائیگی کو یقینی بنائیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنی نماز کی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کی اہمیت کے متعلق بتایا ہے، ہمارے معاشرے میں اتنے ہی بے نماز ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ایک بات کہوں بڑی شرمندگی ہوتی ہے، لیکن بات وہی چھوٹا منہ بڑی بات کہ کل قیامت کے دن جب رب کائنات کے دربار کے اندر حاضر ہوں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھ سے پوچھ لے کہ یہ بات کیوں نہیں کی۔ میرے بھائیوں، جسے ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں، شیطان جس نے ایک سجدے کا انکار کیا، ہم نے اسے لعین بھی کہنے پر تیار ہو گئے، ملعون بھی کہنے پر تیار ہو گئے، ہم سب القابات اس کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ اس نے ایک سجدے کا انکار کیا، وہ شیطان ٹھہرا۔ اور ہم دن اور رات میں، شب اور روز میں ہم کتنے سجدوں کا اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں، اسے اذان نہیں کرتے۔ کل قیامت کے دن اس کے متعلق اللہ رب العالمین ہم سے نہیں پوچھے گا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ دیوان ہے جس کے متعلق اللہ رب العالمین چاہے گا تو سزا دے گا، چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 3 دیوان ہمیں دیے ہیں، 3 رجسٹر کے متعلق ہمیں خبردار کیا ہے، ان کی تیاری کو یقینی بنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔